بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کا سب سے بڑا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ انتہائی طاقتور ترین عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سردار، تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، جبھی تو اللہ پاک نے سورہ کوثر کو اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول کا، یہ بھی اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ مہینہ بھی اللہ کا لاڈلا، صورت بھی اللہ کی لاڈلی، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی وہ بھی اللہ کا لاڈلا، اور جو عمل ہے وہ بھی اللہ کا لاڈلا۔ سورہ کوثر کا وہ عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو آپ نے ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن کر لینا ہے۔ اس کے لیے دن کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، نہ صبح پڑھنے کی پابندی ہے نہ شام کو۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جس دن آپ کو فرصت ملے، جس وقت آپ کو فرصت ملے، صبح پڑھنا چاہیں، شام کو پڑھنا چاہیں، 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو موقع ملے، اس عمل خاص کو، طاقتور ترین عمل کو آپ کر لیں۔ مختصر عمل ہے، انشاءاللہ ایک دن کا عمل ہے، پورا سال اللہ پاک کی غیبی مدد آپ پہ نازل ہوگی۔ جس بھی اعتبار سے سورہ کوثر کے اس عمل کو آپ نے کر لیا، رزق کے اعتبار سے کر لیا، اللہ پاک رزق کی کمی ختم فرما دے گا، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پورا سال رزق کے اعتبار سے برکت ہی برکت ہوگی۔ کاروبار میں برکت کے لحاظ سے جس شخص نے سورہ کوثر کے اس خاص عمل کو ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن کر لیا، اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیا، اللہ پاک نے اس کو انشاءاللہ روزگار دینا ہے، من پسند روزگار کے اللہ پاک اس کے حق میں فیصلے فرما دے گا۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اور مہینہ بھی اللہ کا لاڈلا۔ جس نبی کو اللہ پاک نے اس صورت کو بطور تحفہ پیش کیا تھا وہ بھی اللہ کے لاڈلے، یہ عمل بھی لاڈلا۔ اس عمل کو کسی بھی صورت میں آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ بیماری کے اعتبار سے سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو اس میں صحت کے خزانے ہیں۔ بندش کو توڑوانے کے اعتبار سے سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک ہزاروں راستوں کے وسائل اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس میں بے پناہ دولت رکھی ہے، بے پناہ خزانے اور کمالات اس صورت میں اللہ نے چھپا رکھے ہیں، جبھی تو یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اور جو شخص قرض کے اعتبار سے اس کو پڑھے گا، قرض کو ختم کرنے کی نیت کے اعتبار سے اس کو پڑھے گا، ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن، ایک دن کا عمل ہے، اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوا اس کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، غیبی اسباب اور وسیلے اللہ پاک پیدا فرمائے گا، غیبی دروازے کھول دے گا۔ جو شخص روزگار کے اعتبار سے سورہ کوثر کو ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن پڑھے گا، بتائے گئے طریقے کے مطابق، اللہ پاک اس کو من پسند روزگار سے نوازے گا۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں باقاعدہ طور پہ گھروں میں اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ من پسند رشتے ان کے گھر میں خود چل کے آئیں، وہ سورہ کوثر کے اس عمل کو، طاقتور ترین عمل کو، ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت، صبح شام کسی بھی دن پڑھ لیں۔ من پسند رشتوں کی نیت کے اعتبار سے اللہ پاک ان کے لیے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایسے ایسے راستوں سے، ایسی ایسی جگہوں سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ حیران رہ جائیں گی۔ من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائیں گے، من پسند رشتوں کے اللہ پاک وسیلے پیدا فرما دے گا، سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے، خاص طور پہ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو کافی عرصہ سے شادی شدہ ہیں اور نیک اور صالح اولاد کی امید سے ہیں، وہ چاہتی ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازیں، نرینے اولاد سے نوازیں۔ وہ اس وظیفے کو، سورہ کوثر کے اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ بیٹی کی نیت سے
اگر انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اس عمل کو کیا، اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے گا۔ شرطیہ بیٹا مانگا، اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ جو بھی مقصد، جو بھی حاجت رکھی، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ بیماری کے اعتبار سے سورہ کوثر کو پڑھیں گے، خدا نخواستہ لا علاج بیماری بھی کیوں نہ ہوئی، تو اللہ پاک کے پاس شفا کے خزانے ہیں۔ اللہ پاک مستقل طور پہ پڑھنے والے کے حق میں صحت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن کر لینا ہے۔ اس کے لیے کسی جگہ کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھیں، نماز مغرب کے بعد پڑھیں، نماز عشاء کے بعد پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھیں، صبح پڑھیں، نماز فجر سے پہلے پڑھیں۔ 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، پورا سال پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے، اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کے وہ تمام کام جو رکے ہوئے تھے، بندش کا شکار تھے، وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو کام اٹکے ہوئے تھے، چاہے روزگار کے اعتبار سے ہوں، رشتوں کے اعتبار سے ہوں، رشتوں کی بندش کے اعتبار سے ہو، گھر میں رزق کی کمی کے اعتبار سے ہو، گھر میں رزق کی تنگی کے اعتبار سے ہو، لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے کام رکے ہوئے تو انشاءاللہ وہ جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تمام کام کاج جن میں بندش تھی، وہ سورہ کوثر کے ایک دن کے عمل سے اللہ پاک ان کاموں میں برکت پیدا فرما دے گا۔ جو بھی حاجت ہوئی تو آپ باقاعدہ طور پہ تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت کر کے اس عمل خاص کو شروع کریں گے۔ ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل سے پہلے کچھ شرائط پہ عمل کر لینا ہے، یعنی شرائط ضروری ہیں۔ جو شرائط آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ان شرائط پہ عمل کرنا ہے۔ شرائط پہ اگر آپ نے عمل نہ کیا تو وظیفے میں تاثیر نہیں رہے گی، قبولیت نہیں رہے گی۔ یہ جو شرائط ہیں، یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی شرائط ہیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، جس نے بھی شرائط کے عین مطابق اس عمل کو کیا، اس میں قبولیت بھی آئے گی، اس میں تاثیر بھی آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے بوضو ہو کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی جگہ مقرر کر لیں۔ اب جگہ کی پابندی نہیں ہے، جس جگہ بھی آپ چاہیں، جس مقام پہ چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بوضو ہو کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، بوضو ہونا شرط ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی، آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے خاموشی سے اس عمل کو کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے عمل کے دوران آنکھیں بند رکھنی ہے، باقاعدہ طور پہ جب اس عمل کا آغاز کریں اس سے لے کے آخر تک، جب تک عمل ختم نہ ہو تو آپ نے آنکھیں بند ہی رکھنی ہے، اور آپ نے کسی سے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا۔ یہ عمل جو ہے رازداری والا عمل ہونا چاہیے۔ رازداری سے قبولیت اور تاثیر بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پہ بھی ہوں، جس جگہ پہ ہوں، آپ باقاعدہ طور پہ بوضو ہو کے مصلے پہ بیٹھ جائیں، تنہائی والی جگہ، اور ایک دفعہ درود ابراہیمی سے آغاز کر لیں۔ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لیں، نماز والا درود، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ آپ نماز والا درود اس عمل کے آغاز میں پڑھ لیں۔ اس میں تاثیر بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی قبولیت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا۔ اب آپ نے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، قرض کی ادائیگی میں غیبی مدد چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں روزگار چاہتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں شفا چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اب آپ نے خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بنا کسی سے بات کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، وہ اپنے اللہ کے 3 ناموں کا کرنا ہے۔
سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا، اب جو تعداد اور مقدار بتائی جائے گی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس تعداد اور مقدار میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے 3 ناموں کو ایک شمار کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے بے توجگی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بے دھیانی کے ساتھ نہیں پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تسلسل کو برقرار رکھیں، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مقدار اور تعداد کو آپ نے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ 11 سے مراد ہے نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، پھر دوبارہ آپ، کیونکہ یہ 3 اعمال ہیں، آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھا 11 مرتبہ۔ اس سے پہلے اپنے مقصد کی نیت رکھی، آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت خاص کر کے، اب اپنے مقصد کی پورے ہونے کی نیت کر کے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو اپنے 11 مرتبہ پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کی لاڈلی سورت جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے، بیماری کے اعتبار سے بے انتہا اس میں شفا ہے، روزگار کے اعتبار سے اس میں اللہ پاک نے روزگار حاصل کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑا ہی پرتاثیر عمل رکھا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے جب اس کی آپ نیت کر کے اس صورت کو پڑھو گے، اسی مقصد اور اسی حاجت میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس طرح کر کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ شروع کر کے پھر دوبارہ سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر مکمل کر کے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ جب بھی آپ سورہ کوثر کا آغاز کریں، ختم کرنے کے بعد دوبارہ آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے یعنی کہ آپ اگر 41 مرتبہ پڑھیں گے تو 41 ناممکن حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی ممکن ہو جائیں گی۔ 41 مرادیں بھی اللہ کے سامنے رکھو گے آج تو وہ بھی ممکن ہو جائیں گی اس لاڈلی صورت کی برکت سے، ماہ ربیع الاول کی برکت سے۔ آج آپ 41 مرتبہ جب سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ اپنے مقصد کی پورے ہونے کی حاجت بھی رکھتے جائیں، تاکہ یکسوئی بھی ملے، آپ کے اس عمل میں تاثیر بھی آئے اور قبولیت بھی آئے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر کو یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ جب 41 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے اس کو 41ویں دفعہ ختم کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یا فتاح یا رزاق یا کریم کا، اللہ کے 3 ناموں کا، جس طرح آغاز میں یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آغاز میں آپ نے 3 ناموں کو ایک شمار کے پڑھا تھا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اب آخر میں یا فتاح یا رزاق یا کریم کو پڑھنا ہے، تینوں ناموں کو ایک شمار کرنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق یا کریم ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اب یا فتاح یا رزاق یا کریم کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھا تھا شروع میں، آغاز میں، اسی طرح آپ نے یا فتاح یا رزاق یا کریم کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسان لگے، جس طرح آپ کو اچھا لگے۔ فوری طور پہ آخر میں وظیفے کا اختتام کرنا ہے اس عمل کا۔ آپ نے درود ابراہیمی آغاز میں 1 دفعہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پھر پڑھ لیں۔
اور اس کے بعد آپ نے 3 کلمات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں اپنے ہر وظیفے میں، ہر ویڈیو میں یہ 3 کلمات کا عمل بتاتا ہوں، ہر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ، یعنی کہ یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ۔ یہ وہ ایسے کلمات ہیں کہ جب بھی کوئی کسی بھی مقصد کے لیے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان 3 کلمات کو 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ناممکن حاجت بھی ہوئی تو اللہ پاک ممکن کر دے گا، اور اس کے بعد رو کے، گڑ گڑا کے، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، شرمندگی کے ساتھ آپ اللہ سے مانگے، یا اللہ ماہ رب الاول تیرا لاڈلا مہینہ ہے، تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی برکت سے، اس کے توفیل، اس کے صدقے میری تمام دعاؤں، تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تیری لاڈلی صورت کا وظیفہ اور عمل کیا، یا اللہ اس کی برکت سے میری ناممکن حاجات کو بھی ممکن فرما۔ یا اللہ میری تمام مجبوریوں، میری تمام لاچاریوں کو تو ختم فرما، بعافیت کے دروازے کھول، رزق کے دروازے کھول۔ اس طرح کر کے آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اور پھر آخر میں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے والی ذات ہے، یا اللہ میری تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ تو بن مانگے دینے والی ذات ہے، آمین ثم آمین۔